آیا میرا آپ کا امتحان کیا کہ یہ میں نے بھیجا ہے، کوئی نہیں آتا۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان المسکین رسول، جب مسکین آ کر سوال کرتا ہے تو دھوکہ نہ کھا، وہ مسکین نہیں آیا، اللہ کا قاصد آیا۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے انسپیکٹر آتا ہے نا ٹیکس لینے کے لیے، چائے منگواؤ، چودھری صاحب آئے، کرسیاں دو، عزت کرتے ہیں کہ دنیا کے حکمران کا یہ بھیجا ہوا۔ فرماتے ہیں اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ نے ازواج کے لیے بھیجا کہ تجھے امیر بنا دیا، مال میں نے دیا، یہ بندہ میں نے بھیجا، میں دیکھوں گا۔ اور اسی لیے قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ برات یم الخبیثہ من الطیب، میرے راستے میں نکمی چیز دینے کا سوچنا بھی نہ، ورنہ میں اپنے حلم کی وجہ سے برداشت کرتا ہوں کہ تمہیں زندگی دیتا ہوں، ورنہ زمین میں دسا دوں کہ مال میرا، اور جب میرے نام پر مانگا تو تم نے ٹکا دے کے ترخا دیا۔ ہاں، آپ کا داماد آتا اور ہم کوئی رشتہ دار آتے تھے لاکھوں لٹا دیتے، جب میرا بندہ ہے فرماتے ہیں من آت المسکین فقد آت اللہ، جو مسکین کو دیتا وہ کسی کو نہیں دیتا، اللہ کے دائیں ہاتھ پر رکھتا ہے۔ وَمَن الْمِسْكِينَ فَقَدْ مَنَعَ اللَّهُ، اور جو مسکین کو خالی لوٹا دیتا، مسکین کا تو شاید کام کسی اور جگہ سے ہو جائے، مگر یہ کم بخت مجرم ہو گیا کہ اس نے اللہ کے نام کی یہ قدر کی کہ اللہ کے نام پر۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ اس بارے میں تعاون کریں، اللہ آپ کو اجر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اجر۔ یہ کیا فتاوی آن لائن کی ہر اتوار کی تمام سیریز باہر اسٹار پر موجود ہیں۔ ہر اتوار کو میں عصر سے مغرب تک سوالوں کے جواب دیتا ہوں، وہاں کوئی کال کی قیمت نہیں، آپ جب چاہیں سوال کر سکتے ہیں، مرد عورت۔ 0800 اس نمبر پر آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں جو جیتے۔ تو اس کی سیریز بنی ہے، بڑے قیمتی سوالوں کے مولانا جوابات دیے ہیں، موتیوں کو تمام ساتھی حاصل کریں۔ سیریز 1 نمبر اور ریکارڈنگ بہترین ہے۔ اس کے علاوہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں، یہ زاہد صاحب میرے بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے چھپا دی تھی، بہت اچھے کاج کر، یہ بھی ہر شخص بات رکھے، کیونکہ روزانہ یہ فتنہ اٹھتا کہ کوئی شخص 3 طلاق دے دیتا بیوقوفی سے، تو یہ مولوی حضرات کہتے ہیں تینوں ہو گئیں، حلالے کرو۔ تو اللہ جزائے خیر دے، رحمت فرمائے، فوت ہو گیا پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس پر بہت اچھی کتاب لکھی، بریلوی ہوتے حنفی ہوتے، چوٹی کی کتاب لکھی ہے، جامع ازہر کے بھی فتوے دیے چاروں مسلکوں کے کہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے، کسی حلالے کی ضرورت نہیں، نکاح قائم ہے، ہر شے کا جواب دیا۔ یہ کتاب ہر شخص اپنے پاس رکھے، اس دور کی یہ ضرورت ہے، بالکل وہ کتاب ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں، اور نماز نبوی بھی علامہ البانی صاحب کی آپ لے لیں تاکہ سنت کے مریض العائد ہسپتال میں داخل ہیں ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں انشاءاللہ نماز کے بعد۔ یہ کیا ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہ اعلان سن لیں، پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا مگر وقت قریب آ رہا، صرف 1 مہینے کے قریب رہ گیا، انشاءاللہ ہمارا قافلہ عمرہ کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ بہت لوگوں نے لکھوا دیے نام، تو یہ آپ بھی سن لیں، ہم نے کچھ عرصہ پہلے عمرہ کے لیے اعلان فرمایا تھا، جو لوگ عمرہ پر جانا چاہتے ہیں وہ لوگ 25 مارچ تک ایڈوانس 25,000 روپے اور پاسپورٹ جمع کروا دیں، کل خرچہ کھانے کے علاوہ 40,000 روپے، تقریباً 40,000، رہائش، زیارات، جدہ، مکہ، مدینہ، واپس مکہ اور واپس جدہ شامل ہو۔ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ فون نمبر پر رابطہ کریں، یہ زاہد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کر لیں، اور 25 مارچ تک وہ لوگ اپنے نام بھی لکھوا دیں اور 25,000 پیشگی جمع کرا دیں، پاسپورٹ وغیرہ بھی تیاری کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آخری عمر میں بالکل اقبال کی طرح تمنا ہے، بیں پیری رہے یثرب گرفتم، فرماتے ہیں بوڑھا ہو گیا ہوں، تصور میں کہتے ہیں، اور مدینہ شریف کے راستے پر چل رہا ہوں۔ اپنے خیال میں بیچارے سوچ رہے ہیں نا وہ نصیب نہیں ہوا، مگر میری آرزو یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ آخر عمر میں یہ موقع دے، زندگی کا تو اعتبار ہی، بیں پیری رہے یثرب گرفتم، نواخاں سرور ہے آشکانہ۔ اپنے خیال میں کہتے ہیں مدینہ شریف کو جا رہا ہوں بڑھاپے میں، اور نشے میں حضور کی نعتیں پڑھتا جا رہا ہوں، چواں مرغے کے در صحرا سرے شام، کشاید پر بفکر آشیانہ۔ کیسی مثال دی ہے کہ جب پرندے کا وقت ہوتا ہے شام کا تو وہ پھر اپنے پر کھولتا ہے اپنے آشیانے کی طرف جانے کی، اور مومن کا اصل آشیانہ مکہ اور مدینہ ہی ہے۔ کتنے ترستے ہیں کہ وہاں موت آ جائے، حضور کے روضہ کے سائے میں دفن ہو جائیں۔ جو شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو بند کے بانی تھے، تو ان کے نواسے تھے، وہ پیامی تخلص کرتے تھے شاعر سے، بات جب آ جاتی ہے پھر مزہ آتا نا مجھے، میں پھر ختم نہیں کرتا۔ تو جلسہ ہو رہا تھا اسکول میں، لوگ سیرت النبی پر تقریریں کر رہے تھے، تو پیامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر پڑھا جس پر ہیڈ ماسٹر سے لے کر پھر سارا مجمع بچے روئے۔ پیامی صاحب نے کہا پیامی موت سے ڈرتا نہیں، پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہلے۔ موت کی تو فکر نہیں، مگر اللہ مرنے سے پہلے روضہ رسول پر پہنچا۔
قیامی موت سے ڈرتا نہیں پر آرزو یہ ہے کہ پہنچے روضہ خیر الورا پر موت سے پہلے۔ تو اس سلسلہ میں یہ لوگ رابطہ سے کریں۔ ماں مارد کا معنی عفت، یہ بچیوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ یہ آپ لے گئے مولانا فقیر اللہ صاحب سے اپنی بچیوں بیٹیوں کے لیے تحفہ لے جایا کریں۔ خواتین ہی لکھتے ہیں، ان کتابوں کا بھی اعلان کریں۔ فکر اسلامی، یہ بھی مولانا فقیر اللہ کے پاس ہے، باتیں یہ بھی قرآن میں اصلی قسم کے اعلیٰ قسم کے تبرکات بھی حاضر خدمت ہیں۔ اللہ کے ہاں حرام بندوں کے لیے آسان، جو چیزیں حرام ہیں ہم نے حلال کر رکھی ہیں، یہ کتابیں بہت اچھی ہیں، لے سکتے ہیں۔ میرے ابو محمد اعجاز حسین ایک جھوٹے کیس میں پکڑے گئے ہیں، ان کی رہائی کے لیے دعا کرائیں انشاءاللہ سب کے لیے، جن پر بھی ظلم ہو رہا۔ اب ایک کتاب یہ میرے ساتھی نے رکھ دی، طاغوت کے تعاون سے جہاد۔ وہ بات جو خطبے کے شروع میں ہوئی نا، دین کو ذبح کر دیا نا دعویٰ والوں نے، یہ کتاب لے کر طاغوت سے تعاون اور جہاد۔ توبہ توبہ، جس کے کفر کا حکم ہے کہ من یکفر بالطاغوت، طاغوت کا کفر کرو موصد اس کے ساتھ تعاون۔ جب لوگوں نے کہا کہ تم تو طاغوت سے مل کر جہاد کر رہے، راز کھل گیا، خود مان گئے کہ واقعی ہم ایجنسیوں کا جہاد کر، تو فتویٰ بنا لیا کہ طاغوت سے تعاون کر کے جہاد۔ یہ پوری کتاب اس قابل ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے، جھوٹے حوالے، غلط دلیلیں، اور اس بارے میں اب زیادہ تبصرہ نہیں کر سکتا۔ ایک کتاب کہوں گا، یہ ویس بھائی بیٹھے سب سے جو اسلام کے لیے کوشش کر رہے ہیں لوگ تحریک، وہ کتاب مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی المحجۃ المعتمنہ، المحجۃ المعتمنہ، اس کو چھپا کر تقسیم کریں۔ جب کانگریسی ملاؤں نے کہا کہ ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کرو اور ملک کو آزاد کراؤ، میں کہتا ہوں عالم اسلام میں ایسی کتاب کوئی ماں کا لال لکھ ہی نہیں سکا کہ کفار سے تعاون جائز ہے، کافروں سے دوستی حلال ہے۔ المحجۃ المم، آیتوں کے جواب اور جو حدیثیں انہوں نے دی ان کے جواب اور فقہا کے حوالے کہ کفار صرف کتے ہیں، اور کتوں سے جیسے آدمی شکار کر سکتا، اگر مسلمانوں کی حکومت بہت مضبوط ہو اور یہ دو چار کتے ہوں کافر، ان کو ڈوری میں ڈال کر کام لے سکے، کوئی اندیشہ نہ ہو فتنہ، پھر ان سے تھوڑی بہت مدد لینے کی اجازت ہے، ورنہ کفار اس قابل نہیں ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے۔ تو المحجۃ المعتمنہ، بھائی اللہ کے بندو اس دور میں چھپا کر بانٹ دو خدا کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کفار سے جو تعاون ہو رہا ہے کفر ہے، اسلام کو چھری پھیر رہے ہیں لوگ، کسی کے ساتھ اعتدال نہیں، کوئی روشن خیالی نہیں، یہ کفار ہیں۔ ہم یا قرآن کو جھوٹا کہیں یا ظالموں سے دوستی کریں، نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے خیر کا اللہ کا کلام جھوٹا جو کہتا ہے لا یارونکم خبالا، یہ یہودی عیسائی ہندو تمہاری کبھی خیر خواہی نہیں کر سکتے، جو خرابی کر سکتے ہیں وہ کر کے چھوڑیں گے، کوئی ان پر اعتماد نہ کر، ہم قرآن کو دفن کر دیں۔ تو المحجۃ المعتمنہ فی آیات الممتنہ، یہ ایسی کتاب ہے، میں اللہ کو گواہ کر کے میں نہیں دیکھتا کہ وہ بریلوی ہیں، یہ کون ہے، ایسی لکھی ہے فقہا کے حوالے سے، حدیثوں سے دھجیاں اڑا دی ہیں کہ کون سے حوالے دے رہے ہیں، کوئی مشرکوں سے مدد، اللہ کے رسول کے سامنے آئے لوگ 700 بندہ کہ حضور ہم مدد کرتے، فرمایا اسلام لائے ہو، کہا نہیں، فلاں استعین المشرک، میں کافروں سے مدد نہیں لیتا، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، کافروں کا کیا یہاں تک۔ تو اللہ کے لیے دین کو نہ خراب کرو، تم سے دین نہیں نہ ہوتا عمل، تو دین کو اصل حالت میں رہنے دو، طاغوت سے نہ ہمارا تعاون کراؤ، دین کو نہ تباہ کرو۔ جہاد تو تم نے کیا کرنا، اب یہ فتح دے دیے کہ طاغوت کے تعاون سے جہاد۔ مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ طاغوت کا تو کفر کرنا ہم پر فرض ہے، انکار کرو، لعنت بھیجو اور اس کی دھجیاں اڑاؤ، تم تعاون کرتے، حوالے جھوٹے، دلیلیں جھوٹی، اس پر شاید کوئی خطبہ ہو جائے، مگر وہ المحجۃ الموت اللہ کے لیے اس کے پڑھ لو۔ میں نے کہا موتی بخیر دیا اس کے علم اور فقہ کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ کیا روتے ہیں لوگ کہ وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی، علم ان کا ستی، پھنسے ہوئے اپنے اپنے دائروں میں۔ قدر کرو اللہ کے کسی بندے نے بھی یہاں جو کام کیا، ٹھیک ہے، جو غلطی ہے اس کو نہ مان۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ پاسپورٹ اور 25,000 روپے ایڈوانس